لائق صد احترام علماء کرام اور معزز سامعین و سامعات اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلی آلہ وصحبہ الذین ہم کملۃ الایمان وعلی من تبعہم بإحسان، خصوصاً علی امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلی غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلی معجزۃ الرسول الامام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، برادران اہل سنت، بالخصوص اسٹیج پر اس گاؤں اور قرب و جوار اور دور و دراز سے تشریف لائے جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام، اور میری نگاہوں کے سامنے جو ایک عظیم الشان انسانی سروں کا سیلاب بیٹھا ہوا ہے، جو اس گاؤں سے بھی ہے اور دور و دراز سے بھی تشریف لائے، وہ میرے تمام پیارے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائیوں، سبحان اللہ، جی لگا کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی تعالی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سیدنا مولانا محمد بارک معدن وسلم۔ الجود وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رکھ دیا۔ یقین جانیے کہ جب میں ہبلی ایئرپورٹ سے اس گاؤں کے لیے آ رہا تھا، بیچ میں بالکل سونا علاقہ، جنگل علاقہ، میں بار بار اپنے میزبان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کس گاؤں میں لے جا رہے ہو، کس چھوٹے سے قریے میں لے کے جا رہے ہو، وہاں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، جلسہ سکسیز ہوگا نہیں ہوگا، بار بار کڑکڑی لگا رہا تھا میں، سمجھے؟ تو وہ بولے حضرت آپ بے فکر رہیے، ہم نے بہت اچھے سے پرچار کیا، پرسار کیا، کوئی کسر نہیں اٹھائی۔ اور جب میں جلسہ گاہ میں پہنچا اور علماء کی ایک بڑی جماعت اور عوام الناس کو تا حد نگاہ میں دیکھ رہا ہوں، اور بالخصوص سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ کی کنیزیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو خدا کی قسم دیکھ کر میرا دل جو ہے باغ باغ ہو گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ، آپ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس گاؤں میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، گاؤں کے علماء نے، اماموں نے، اور خاص طور سے یہاں کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا کہ ہم ایک بڑا جلسہ کریں گے، علماء کو بلائیں گے۔ یقین جانیے کہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نعت خانے بہت اچھی نعت رسول بھی پڑھی، اور دوران نعت اصلاح معاشرہ کا بھی پیغام دیا۔ نقیب صاحب کی نقابت بھی بہت عمدہ ہے، اور مجھ سے پہلے جو مقرر صاحب گرج رہے تھے، برس رہے تھے، کل ملا کر یہ کہ تقریر ان کی کامیاب تھی۔ باقی تو ترجمہ تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہے، اور مجھے سمجھنے کی حاجت نہیں ہے۔
تو ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ان کی رہی. اب میں جب یہاں آیا تو سارا دن میں اپنے میزبانوں سے ہمارے یہ علماء کرام جن کے نام اشتہار میں ہے، مولانا نظام الدین صاحب، ابو بکر صدیق امجدی، شاعر صاحب امجد رضا صاحب قبلہ اور وسیم اکرم امجدی، ان سے میں نے بار بار پوچھا مجھے تقریر کرنی کیا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا حضرت گاؤں کے اندر الحمدللہ سنیت کا زور ہے، شور ہے، غلبہ ہے، شہرا ہے، چرچا ہے، سب کچھ ہے، ماشاءاللہ. لیکن تھوڑی سی کیڑ لگ گئی ہے کچھ ادھر ادھر کے اور کچھ جماعتوں کے ذریعے. یہاں پر باقاعدہ وہابیوں کی ایک مسجد تو بنی ہے، دوسری کی تیاری ہے، اور ہمارے اپنے لوگ سنی صحیح العقیدہ مسلمان علم نہ ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا کر رہے ہیں. ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے خواتین کا گوشہ الگ کیا اور خواتین بھی تشریف لائیں. اچھی بات یہ ہے کہ جب خواتین دین کو سمجھتی ہے تو وہ اولاد کی تربیت دینی ماحول میں کرتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد واہ. اس کرناٹک کی سرزمین پر ہمارے بزرگوں کے بڑے احسانات ہیں، بالخصوص جن کا سب سے زیادہ احسان میں مانتا ہوں کہ عمر کی اس منزل میں جب لوگ گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ہم جیسے نوجوان مولوی پروگرام دینے میں آناکانی کرتے ہیں، وہ روز و شب دورہ کر کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر سنیوں کو جگا رہے ہیں. میری مراد حضور محدث کبیر کی ذات ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک حق ہے، حق ہے. کہ واہ. جن کا احسان ہے اس کرناٹک کی سرزمین پر بے کہ شک. یہ سنیت کا چمن لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ شاداب چہرے، شگفتہ چہرے، مسکراتے چہرے حضور محدث کبیر کا احسان عظیم ہے. تو ہمارے بزرگوں کا آنا جانا ہے. اب وہابیوں کو یہ سنیت کی شادابی دیکھی نہیں جا رہی ہے، وہ بھی بہت ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں کہ کسی طرح ہمارا کام بھی پھلے پھولے، لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہمارا سلسلہ بھی آگے بڑھے. تو بہت سے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ دونوں کو مسلمان سمجھنے کی بنا پر، نمازی سمجھنے کی بنا پر قرآن دونوں ایک ہی پڑھتے ہیں، ایک ہی اللہ کا نام لیتے ہیں، ایک ہی رسول کا نام لیتے ہیں. دونوں کا مذہب حنفی بھی ایک ہی ہے، اور 100 سال سے اوپر دونوں جماعتوں کے بزرگ بھی ایک ہی ہے، 100-150 سال سے اوپر، زیادہ خاص فرق نہیں ہے. یہ سب مولویوں کے چوچلے ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں. ہمیں ان جھگڑوں میں نہ پڑ کر ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے معاملات اچھے رکھنا چاہیے. جہاں موقع ملے نماز پڑھ لینا چاہیے. دین یہاں سے سیکھو یا وہاں سے سیکھو، اچھی بات لے لو بری بات چھوڑ دو. اس طرح کی ایک جنرل سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے اور لوگ دونوں طرف آنے جانے کا سلسلہ کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں اپنی بات کو بہت ہائی نہیں رکھوں گا کہ باؤنس کر جائے. بہت آسان صاف لفظوں میں آپ کو ایک پیغام دے کر جاؤں گا. سنیت ایک الگ مذہب ہے، وہابیت ایک الگ فکر ہے جس کی پیدائش انگریزی دور میں ہندوستان کے اندر ہوئی ہے، اور ان سے دور رہنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کے افکار و نظریات کو جاننا کتنا ضروری ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک معمولی سا فون پرچیز کرنے کے لیے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتنی شاپس وزٹ کرتے ہیں، کتنے ماہرین کی آراء کو آپ سنتے ہیں کہ کس کی کیا رائے ہے اس بارے میں. یوٹیوب پہ کتنے ویڈیوز آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ موبائل لینا ہے تو لوں یا نہیں لوں. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی بھی ایک معمولی چیز جو ہم لینا چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا بھر کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. جب بات ایمان اور عقیدے کی آتی ہے تو ہم اتنے بھولے اور اتنے سادے کیوں ہو جاتے ہیں کہ جہاں موقع ملا نماز پڑھ لیا، جہاں موقع ملا جماعت میں جا کر بیان سن لیا، جہاں موقع ملا اس جماعت کی کتاب دین کے نام پر اٹھا کر لا کر گھر میں رکھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ لا کر رکھ رہا ہے. خدا کی قسم یہ لاپرواہی تمہیں بہت بھاری پڑے گی. اگر تم اپنی اولادوں کو بد عقیدگی دے کر چلے جاؤں گے تو تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، تمہیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہ رہے گا، بلکہ اس کا گناہ
ہمیشہ ہمیشہ تمہیں ملتا رہے گا۔ آج کی اس نشست میں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ کر اٹھنا ہے کہ تمہارے گاؤں کے اندر جو تبلیغی جماعت ہے جس کا کنیکشن دیوبند سے ہے، اور دیوبند کا وجود انگریزی دور اقتدار کے اندر انگریزی حکومت میں ہندوستان میں عمل میں لایا گیا، اس کے پیچھے کی غرض کیا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا، خدا کی قسم تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، ایک ہے ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی چلت، ان کی پھرت، ان کی تبلیغ، ان کا دین کے لیے محنت، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، دکان دکان، مکان مکان جانا، ملکوں کا سفر کرنا، اپنی کمر کو کمرہ بنا کر دنیا بھر کا پسارا لے کر اس پر گھومنا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا وہ نیاز نہیں کرتے، فاتحہ نہیں کرتے، درگاہ پہ نہیں جاتے، قندوری نہیں کرتے، یا وہ 10واں 40واں 20واں نہیں کرتے، حضور کے نام پر انگوٹھے نہیں چومتے، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے، اس پر بھی ہمارا ان کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ چیزیں فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی کرے تو اچھا، چھوڑ دے تو گنہگار نہیں ہے۔ یہاں جتنے سنی علماء بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، 11ویں یا 6ٹھی یا نیاز یا فاتحہ یا انگوٹھے چومنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، مزارات کے آراز کرنا، مزاروں پہ حاضری دینا، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، اچھی ہے، اگر کوئی کرے تو ٹھیک، اگر چھوڑ دے کسی وجہ سے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ ہمارا ان کا جو جھگڑا ہے وہ نیاز و فاتحہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اصل جھگڑا ہے ایمان کے مسئلے میں، حضور کی ذات کو لے کر۔ عزیزان محترم، ہندوستان میں جب انگریز کے منحوس قدم پڑتے ہیں تو ہندوستان میں اس وقت 2 ہی فرقے تھے، ایک فرقہ تھا شیعہ جس کو رافضی کہتے ہیں، آج جن کا جھٹن کھانے والے ہمارے آستین کے صاحب نام نہاد مولائی، جن کو میں میلائی کہتا ہوں، وہ پیدا ہوئے۔ پھر دوسری طرف تھا اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت کے اندر نہ اہل حدیث تھے نہ دیوبندی تھے، یہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک ہی مذہب تھا اہل سنت و جماعت، اور ایک ہی فقہ تھی، فقہ حنفی۔ ساحلی علاقوں کے اندر سیدنا امام شافعی کے کچھ مقلدین پائے جاتے تھے، ان کا مذہب بھی اہل سنت ہی تھا۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس کی ایک پالیسی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، توڑو اور حکومت کرو۔ پہلے لڑایا ہندو کو مسلمان سے، جب ہندو مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے پھر اس نے دماغ لگایا مسلمانوں میں کیسے فرقے پیدا کیے جائے، تو اس نے دیکھا میرا یہاں پیر جمانا مشکل ہے، اس لیے کہ حکومت انگریز نے مسلمانوں سے چھینی تھی۔ ایک شاندار 550-600 سال کا اقتدار تھا مغلوں کا، ان سے حکومت چھیننے کے بعد مسلمان اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ انگریزوں کی چوکیوں پہ روزانہ حملے ہوتے، انگریزوں کا قتل ہوتا، انگریزوں کے اوپر چاقو سے اور بندوق سے حملے ہوتے۔ انگریز نے دماغ لگایا کہ مسلمان یہ مجھ پہ حملے کیوں کر رہا ہے، اسے پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے جہاد کو فرض کیا ہے، مسلمان جہاد فرض سمجھ کر مجھ پر حملہ کرتا ہے۔ انگریز نے دماغ لگایا کہ ایسا کوئی آئیڈیا چلایا جائے جس سے مسلمانوں کے دماغ سے جہاد کا کیڑا نکل جائے، مسلمان جہاد کو غلط سمجھے، بیکار سمجھے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب اللہ کے نبی نے جہاد کو فرض کیا تو کوئی مولوی اگر حرام کہے تو مسلمان مانے گا نہیں، کوئی عالم اگر حرام کہے مسلمان مانے گا نہیں، کوئی مفتی اگر حرام کہے مسلمان مانے گا نہیں۔ انگریز بڑا ہوشیار ہے، اس نے دماغ لگایا کہ نبی نے جہاد کو فرض کہا تو جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے مجھے نبی بنانا پڑے گا، اللہ اکبر، نبی بنانا پڑے گا۔ جب ایک نبی آ کر کہے جہاد ختم تو مسلمان مان لیں گے، لیکن مسلمان نیا نبی مانیں گے کیسے؟ جب مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آنے تھے آ گئے، جب تخت نبوت پر آمنہ کا لال آ گیا تو اب سلسلہ نبوت کو اللہ نے بند کر دیا۔ بے شک۔ حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھری دوپہر میں اپنے گھر سے حضور کے گھر مبارک کی طرف آیا
تو دیکھا سرکار کے جسم اقدس پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اور آپ کے جو کندھے ہیں پیچھے کی طرف سے دونوں شانو ہے، اس کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھار ہے جس پر صاف لکھا تھا خاتم النبیین، یعنی یہ سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے ہیں۔ جب مسلمان کو پتا ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ ہی نہیں سکتا تو مسلمان نیا نبی مانے گا کیسے؟ تو انگریز نے اور دماغ لگایا کہ اس مسئلے کو، عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے کو مشکوک بنا ڈالو، جیسے آج ہر مسئلے کو مشکوک کیا جا رہا ہے جو ثابت ہے شروع سے آج تک۔ آج اس میں نئے نئے محقق لوگ جو رات میں کرتے کی جگہ پاجامہ پہنتے ہیں، وہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر رہے ہیں، جیسے مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے انبیاء کی مبارک جماعت کے بعد روئے زمین پہ سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ بے شک بے سبحان شک اللہ۔ بے شک واہ لیکن آج کل کچھ مسلمان سنی ایسے بھی ہیں جو مولائے کائنات کو سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر سے افضل کہہ رہے ہیں اور اس مسئلے پر دلیل دے رہے ہیں۔ اب مسلمان کنفیوز، زمانہ نبوت سے آج تک مسلمان تراویح 20 رکعت پڑھتا آیا ہے، ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ پھر ایک ماڈرن فرقہ آیا جس نے حدیث دکھا کر ہاف کر دیا، اور ان کے بڑے بھائی شیعوں نے صاف کر دیا شیعہ تراویح نہیں پڑھتے، دلیل حدیث سے۔ اب مسلمان پریشان، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ ایسے ہی انگریز نے دماغ لگایا کہ پہلے نبی نہیں بناتے، پہلے نبی آ سکتا ہے ایسا ذہن بنایا جائے۔ کلس میں جتنے دیوبندی ہیں اور ضرور میری تقریر وہ کہیں چھپ چھپا کے سن رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ یہ للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ بہت خوب بہت خوب، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ، سنیوں نے سبحان اللہ۔ شیر پالا، سنی بمقابلہ دیوبندی، وہابی، رافضی، خارجی، ناسبی، نیچری جتنے بھی ہے 72 سب کے مقابلے میں ایک سنی بریلوی، سنیوں نے شیر پالا۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ میں یہاں اپنی ایڈ کرنے نہیں آیا ہوں، کلس میں جتنے دیوبندی ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے ہیں ان کا مولوی ہے، سن رہا ہو، اسٹیج لگا ہوا ہے، عوام بیٹھی اور بالکل شانت ماحول میں ہے۔ دیکھو میری تقریر میں بھی یہ داد نہیں دے رہے ہیں، یعنی کتنے پرسکون بیٹھے ہیں۔ اگر فل فور علل فور اسی اسٹیج پر آپ مناظرے کے خواہش مند ہیں تو تشریف لا سکتے ہیں، تشریف لا سکتے ہیں۔ واہ واہ۔ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ تشریف لائیں اور امت کو خلفشار سے نکال دیں، امت جو کنفیوژن کا شکار ہے اس سے نکل جائے۔ تو تشریف لے آئیے، مناظرہ کر لیجئے۔ اگر آج مناظرے کی تیاری نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک گڈ نیوز اور ہے کہ میں کرناٹک میں ابھی اور 4 دن ہوں، واہ واہ۔ اور صرف دیوبندیوں کو نہیں، اہل حدیثوں کو کہہ رہا ہوں، میلائیوں کو کہہ رہا ہوں، رافضیوں کو کہہ رہا ہوں، بابا پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں، دکن کے جتنے مرشداں، حضرتاں، سرکاراں، بادشاہ جتنے بھی ہے دکن کے جٹھادھاری سرکار، اور جتنے بھی ہے شریعت بیزار، سب سے کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہیں تو میں شاہ نور میں غلام رضا سے رابطہ کر لیں یا مولانا نظام الدین سے رابطہ کر لیں۔ الحمدللہ یہ فقیر بریلویت کا ترجمان بن کر، مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان بن کے آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ سنیوں نے شیر پالا، سنیوں نے شیر پالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اب وہ لوگ جو اس مجمع میں بیٹھے ہیں وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کبھی انہیں اس طرح للکارتے، دھاڑتے، گرجتے برستے دیکھا ہے؟ ہم اپنے اسٹیج پر علل اعلان ان کی پول کھولتے ہیں،
پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں، وہ بڑے نیک ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کلس میں رات کے اندھیرے میں جس مکان میں میں ٹھہرا ہوں، وہاں صاحب مکان کی تجوری کھول کر اگر میں چوری کروں اور مجھے یہ لوگ دیکھ لیں ماتھے کی آنکھوں سے کہ کلیم حنفی چوری کر رہا ہے، اور پورے گاؤں کو جمع کر دیں کہ دیکھو یہ مولانا چوری کر رہا ہے، اب جس کے نام کا پورے گاؤں میں شہرا ہو گیا یہ چوٹا ہے، یہ چور ہے، اب ظاہر سی بات ہے میرے پاس کوئی منہ نہیں ہے دوسرے کو چور کہنے کا۔ تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں حضور کی گستاخیاں کی ہے، سرکار کو گالیاں دی ہے، سرکار کے جناب میں بے ادبی کی ہے، حضور علیہ السلام کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی۔ یہ کتابیں لکھ کر وہ دنیا میں اس بات پر قائم رہے، مر گئے، مر کر جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے۔ آج 150 سال تک ان کی یہ کتابیں چھپ رہی ہے۔ یہ ہے اسی لیے ہم دکھا رہے ہیں، تم کس منہ سے ہمیں غلط کہو گے؟ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی پروف ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، مفتی اعظم نے، حجت الاسلام نے، صدر الشریعہ نے، حضور تاج الشریعہ نے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کچھ لکھا ہے تو پھر کیا قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے؟ سامنے آ جاؤ وہ عبارتیں لے کر، اس کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور جو تمہارے اکابرین نے حق رکھا ہے، تمہارے اکابرین نے جو بھر بھر کے باتھ روم کیا ہے، اس کی صفائی کون تمہارا باپ کرے گا؟ آئے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں بھی مراٹھواڑے کا ہوں، مہاراشٹر کا۔ ہر 150 کلومیٹر پہ زبان تھوڑی بدل جاتی لیکن تقریباً ملتی ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگ بولتے نہیں بولنا یہ خاندے کو برا، کسی کے پھٹے میں پیر نہیں ڈالنا، اپنے صابن سے دوسرے کے کپڑے نہیں دھونا، ایسے میٹھے میٹھے باتیں میرے سامنے نہ کو کرو۔ بہت ہی سخت بولتے مولانا، ارے سخت بولتے، ٹائٹ بولتے، کڑوا بولتے، کڑوی دوا فائدہ کرتی۔ بخار آئے بات دیکھو کیا ڈاکٹر میٹھے میٹھے گولیاں دیتا، کھا کر کے نہیں، میٹھے گولیاں سے بخار نہیں جاتا، کڑو دوا سے بخار جاتا ہے۔ کڑک بولتے ہیں، ٹائٹ بولتے ہیں لیکن رائٹ بولتے ہیں۔ واہ واہ، ہماری باتوں میں لچر پچر پنا نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے یہاں ویسا نہیں، عصر کے بعد نکلتے 5-6 لوگ، ایک امیر صاحب، اس میں پیچھے گاؤں کا ایک رہبر۔ اب تو کلس پہ بہت زور مار رہے جماعتی کہ جتنا زیادہ ہو ہمارا کام بڑھنے نہیں دینا۔ آج کے اس جلسے کے بعد جماعتیوں کو 100 سال پیچھے ڈھکیل دو۔ واہ واہ، اب علماء بھی ایکٹیو ہو جاؤ، نوجوان بھی ایکٹیو ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور اپنی جماعت کا کام کرو، جلسے جلوس وغیرہ کا اہتمام، مکاتب کا، مدارس کا اہتمام کرو، علماء سے کنیکٹ ہو جاؤ، دین سیکھو۔ بہرحال یہ عصر کے بعد نکلیں گے، گاؤں کا ایک امیر صاحب، ایک رہبر، 5-6 لوگ مسجد سے نکلیں گے۔ ذرا ان کو دیکھو تو، نگاہیں نیچی، داڑھی بڑی، ماشاءاللہ پیٹ العلوم نکلا ہوا، ہاتھ پیچھے بندھا ہوا، ہاتھ میں 4 انگل کی تسبیح ہے جو مشکل سے چلتی ہے، اور خدا جانے انگلی تسبیح پہ چلتی کہ کہاں چلتی، آتا جا پھنستا جا، آتا جا پھنستا جا پڑ رہا ہے۔ اب یہ جو چل رہا ہے معلوم پڑتا ہے یہ نیک لوگ جو چل رہے ہیں، جناب جبریل کا قافلہ آسمان سے گزر رہا تھا، اسی میں سے 2-4 ٹپک کے نیچے آ گئے۔ کتنے نیک، کتنے پرہیزگار۔ لیکن جو یہ امیر بن کے جماعت میں آیا، ذرا گاؤں میں جا کے پتا کر اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس کا پاس ٹین کیا ہے۔ یہ بیاس کھانے والا، ماں باپ کو مارنے والا، بھایا کا حق چھیننے والا، بہنوں کا حق نہیں دینے والا۔ یہ پہلے خود پی کے پڑا رہتا تھا گٹر میں، اور جب کتا ٹانگ اٹھا کے چھوڑتا تو کہتا ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا۔ آج امیر صاحب بن کر جماعت میں گھوم رہا ہے، جماعت لے کر آئے اور بھولے بھالے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے۔ کس منہ سے بولیں گے؟ ہے کیا جو بولیں گے؟ نہیں بولتے، بول ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ بہرحال آئے، سلام دعا کرے، ایک سنی کے ساتھ بھولے بھالے، آئیے اللہ رسول کی بات ہوگی۔ اب وہ بولتا میں تمہارے ساتھ آؤں گا تو پان پٹی کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا۔
میرے بھائی جماعت کا کام اتنا اونچا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے, اتنا اعلیٰ کام ہے, اتنا عرفہ کام ہے. ایک مرتبہ گاڑی جا رہی تھی, پیٹرول ختم ہو گیا, امیر صاحب نے رو رو کے دعا کرے, ساتھیوں نے پانی ڈالا, گاڑی چلنے لگی. اتنی پھیکم پھاک, اتنا جھوٹ, اتنا فراڈ. وہ کون سا امیر ہے جو پانی سے گاڑی چلاتا؟ جب ہم کہتے ہیں خواجہ نے کٹورے میں انا ساگر جمع, تو اس کے بھینسے جیسی کھوپڑی میں نہیں آتا. اتنا چھوٹا سا کٹورا اور اتنا بڑا انا ساگر پاسبل نہیں ہے, لیکن اس کا امیر صاحب پانی سے گاڑی چلا دیتا. جماعت کا کام اتنا اونچا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے. ایک جگہ ہم گئے, بم پھوٹ گیا, سب مر گئے, ہم رہ گئے. اتنا اونچا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے. تو اب وہ بولتا بھائی میں تیرے ساتھ آؤں گا تو بھاجی کا گاڑا اللہ سنبھالے گا, کپڑے کی دکان اللہ سنبھالے گا, گھر اللہ سنبھالے گا, کھیت کھلیان اللہ سنبھالے گا. ابے جب اللہ سب سنبھالے گا تو اللہ دین نہیں سنبھال سکتا؟ واہ 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 واہ. پوری گت کے چھچوندر کے منہ کے اللہ سارا عالم اللہ سنبھال رہا, سارا نظام اللہ چلا رہا ہے. دین سنبھالنے کے لیے تیرے جیسے چوہے کے منہ کو چھوڑا ہے. دلندر کا منحوس کا منہ دیکھ لو تو 3 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہوگا. اب ایک سنی بولتا میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ آنے کی حالت میں نہیں ہوں, نہیں چل سکتا. ارے تجھے نہیں چلتا, ہم کو چلتا, چل. زبردستی. کھیڑے کے لوگا بولتے اللہ کی پولیس آئی. زبردستی. ارے میں نہیں آ سکتا, چلنا پڑے گا. ارے میرے پاس کپڑے نہیں, کپڑے ہم دیں گے, ٹوال ہم دیں گے, بالٹی ہم دیں گے, صابن ہم دیں گے, لگے تو پیسے بھی دیں گے. 4 مہینہ 3 دن چلا لگا. اب یہ بیچارہ سوچتا اتنا فورس کر رہا, چل ہی جاتا ہوں. جاتا ہے, بیان سنتا ہے, کسی کے خلاف نہیں, کسی کے اگینسٹ نہیں, کسی کے بارے میں نہیں. اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک وہ مولانا کلیم بمبئی سے آ کے رات بھر اس کے خلاف اس کے خلاف بولے, لیکن ان کو دیکھو بیچاروں نماز کے سوا دوسری بات کرتے ہی نہیں. کب سدھریں گا رے بھولے؟ کتے کے بچے کی آنکھ بھی 7 دن میں کھلتی, تمہاری کب کھلیں گی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے, تعجب کا مقام ہے. تم کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی. دیکھو 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کتنے نکتے کی بات کہی. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے پاس گولڈ ہے, گولڈ, اور پورا بھیانک جنگل ہے. بن یعنی جنگل, سونا یعنی اندھیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. ایسے میں سو جانا تیرے لیے زہر ہے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, مت ہی تیری نرالی ہے. جاگ جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. یہ جو بہت میٹھے میں تجھے لے رہا ہے, تجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, مان دے رہا ہے, سامان دے رہا ہے, نماز کی بات کر رہا ہے, اللہ کی بات کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, نماز پڑھ پڑھ کے 5 روپے کا سکہ پیشانی پہ بنا رہا ہے. تجھے لگ رہا ہے یہ بڑا ہی اللہ والا اور جنتی ہے. خدا کی قسم, سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو. بوٹل جنت الفردوس کی ہے, اندر خالص پیشاب ہے, اور تو دیوانہ مل رہا. 1 نمبر جنت الفردوس. ابے 1 نمبر نہیں, پورا 2 نمبر کا مال ہے یہ. خالی بوٹل دیکھ کر دیوانہ مت ہو, اندر کا پروڈکٹ دیکھ. بے شک بے شک. کسی کے خلاف بولتے ہی نہیں. تم نے کبھی شکاریوں کو دیکھا جو پرندوں کا شکار کرتے؟ جال بچھا دیا, اس کے اوپر دانا ڈال دیا, اور دور بیٹھ کے پرندوں کی آواز نکالتا ہے. وہ پرندوں کو لگتا ہمارے قبیلے خاندان کا کوئی ہے یہاں آس پاس میں. وہ بیچارے دانا چگنے کے لیے آتے, پھر کیا ہوتا؟ تو یہ جس نے جال بچھایا پہلے اس نے پرندوں کی بولی بولی ہے. یہ تم سے بہت میٹھی, بہت پیار کی بات. ایسا پیٹ میں منڈی ڈالیں گے, سر پہ ہاتھ پھیریں گے, چل رہے چل رہے چل رہے,
اور سنی مولانا تڑاک پھڑاک، تو اس کو وہاں بہت پیار مل رہا ہے، اس پیار کے چکر میں جا رہا ہے. لیکن خدا کی قسم میں کہتا ہوں تم تبلیغ میں جاؤ، شیعت میں جاؤ، رافضیت میں جاؤ، نیچریت میں جاؤ، مرزا پلمبر کو فالو کرو، جاوید غامدی کو فالو کرو، اہل القرآن کو فالو کرو، یا جتنے بھی فرقوں کے نام پر دکانیں سجی ہے، ایک مرتبہ ان کا لٹریچر دیکھ لو، ان کی کتاب دیکھ لو کہ ان کے بزرگوں نے لکھا کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا، جا رہے ہو دنادن جا رہے ہو. مولانا نمازیش پڑھتے نا، مغرب کی 3 پڑھتے نا، میں نے کب بولا 4 پڑھتے؟ ابلیس سے زیادہ پڑھے. 6 کروڑ سال زمین کا کوئی حصہ، آسمان کا کوئی چپا اس کے سجدے سے بچا نہیں، لیکن ایک نبی کے لیے اکڑ گیا تو خدا کی بارگاہ سے اکھڑ گیا. اللہ کو ایک نبی کی بارگاہ میں اس کی جسارت پسند نہیں آئی. ابا واستکبرا وکان من الکافرین، نکل جا کہ تو کافر ہو گیا. مجھے بتاؤ جس نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہو، ملائکہ کے ساتھ نور کے جھولے میں بیٹھ کر جنت میں رہتا ہو، جب آدم کے لیے جھکا نہیں، اللہ نے اسے راندے درگاہ کر دیا. اور جس نبی کے صدقے میں آدم اور تمام نبی تشریف لائے، آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا بچھایا گیا، جس کے لیے جنت و دوزخ کو بنایا گیا، اس نبی کی بارگاہ میں ان عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، ان تبلیغی جماعت کے ملاؤں نے اپنی کتابوں میں جو گالیاں لکھی ہے، اسے پڑھنے کے بعد تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے؟ نماز پڑھ کر تم کمال نہیں کر رہے ہو، نماز کو بچانا کمال ہے. بے شک. ارے بے وقوف مجھے بتا کہ اگر اللہ تعالی کسی شخص کو اتنی دولت دے کہ وہ چاندی کے اینٹ اور سونے کی چھت لگائے اور ہیرے جواہرات پیس کر، ریتی سیمنٹ کی جگہ ہیرے جواہرات پیس کر وہ ان اینٹوں کے اندر رکھے، مسجد کا ڈائریکشن قبلہ ادھر رکھنے کے بجائے تھوڑا سا ادھر رکھ دے، اس مسجد میں نماز ہوگی؟ ہو جانا چاہیے، مینج کر لو، تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو، کیا ہوتا؟ مسجد ہی ہے نا، کتنی مہنگی ہے نا، کتنے پیسے لگے نا. وہاں تو ایسے باتیں نہیں کرتے، وہاں تو بہت جلدی آپ کو فتویٰ یاد آتا. مولانا مسجد کتنی قیمتی ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی، اگر حضور کے منہج پر نہیں ہے تو وہ مسجد نہیں ہے. ایک گھاس پھوس کی اگر مسجد ہو اور اس کا ڈائریکشن صحیح ہو، اس میں نماز ہو جائے گی. پتا چلا مسجد کا قیمتی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کا ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. اگر تم فجر میں جاؤ، امام کے کرتے پر 1 درہم کے برابر گوبر دیکھ لو تو تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، اس لیے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اب جس امام کا دل بغض رسول میں پورا ناپاک ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہو؟ بے شک. بے شک. بہت ابھی میں نے کتاب نہیں دکھائی. واہ، بہت خوب. کلس کے دیوبندیوں، تمہاری بھی آنکھ کھول لو، جو ادرے گدرے ہیں دونوں ناؤں میں جنہوں نے پیر رکھا، بی پی ایل بن پیندے کے لوٹے، نر نمادی حیدرآبادی، جدھر بوجا ادھر سو جا، کنفیوژن کا شکار، ادھر جاؤ کیا ادھر جاؤ. کبھی انہیں صحیح نکلا تو ایک دلندر مجھے بولتا بمبئی میں، میں تو کس کے خلاف نہیں بولتا، میں نے کہا کیوں؟ بولے قبر میں گیا اور وہ سونڈ والا آیا تو گنپتی کیوں رے میرے خلاف بولتا تھا. کیا جہالت ہے بتاؤ یار، کیا تھنکنگ ہے لوگوں کی، کیا سوچ ہے. بے وقوفو، اہل سنت کا سچا مذہب مضبوطی سے پکڑ لو اور سارے مذاہب پر لعنت بھیجو. یہی وہ صحابہ کا دین ہے جو تسلسل سے اولیاء کرام کے ذریعے اور امام اہل سنت کی تجدید کے ذریعے مسلک اعلی حضرت کی شکل میں ہمیں ملا ہے. اور فرقوں میں، فتنوں میں بٹنا نہیں ہے ہمیں. بے شک. جو لوگ تبلیغی جماعت سے ہمدردی رکھتے ہیں جاتے ہیں، ذرا انہیں میں بتا دوں کہ انگریز کے منحوس قدم جب ہندوستان میں پڑے تو اس نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے ایک نیا نبی پیدا کرنے کا سوچا.
اب نیا نبی پیدا کرنے سے پہلے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، بنیادی اور ٹھوس عقیدہ ہے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد کسی معنی کے اعتبار سے بھی نبی پیدا نہیں ہو سکتا؟ ہے یا نہیں ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے مجمع میں میں عقیدے کی بات پوچھ رہا ہوں اور چند لوگ کہہ رہے ہیں، باقی لوگ شاید نیند کا غلبہ کیا ان لوگوں پر۔ کیا آپ سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے؟ بے شک یہ عقیدے کی بات ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے، اور بریلوی بولتا ہی ڈنکے کی چوٹ پر ہے، دب کر لچک کر نہیں بولتا ہے، بریلوی کہتے ہی اسے ہیں۔ بے شک لیکن انگریزوں کے دلال، دارالعلوم دیوبند کا فاؤنڈر، جس نے 1856 میں سہارنپور، ضلع سہارنپور اتر پردیش، دیوبند کی بستی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جو مدرسے میں آج کئی ہزار طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور جہاں کے فارغین پوری دنیا کے اندر دیوبندیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا جو فاؤنڈر ہے مولوی الیاس کاندلوی، وہ بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے اور وہ بھی اسی تعلیم کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس مدرسے کے فاؤنڈر مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس، اس میں 3 جگہوں پر حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 4 پر دیکھ لو، صاف لکھا ہے کہ عوام کے خیال میں حضور کا آخری نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے لاسٹ میں آئے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور اگر آدم سے پہلے آتے تب بھی آخری نبی ہوتے، نوح سے ابراہیم سے پہلے آتے تب بھی آخری نبی ہوتے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو یہ کہہ رہا حضور صرف مرتبے میں آخری ہے، اللہ زمانے کے اعتبار سے آخری نہیں ہے، خاتم رتبی ہے، خاتم زمانی نہیں۔ او کلس کے دیوبندیوں، تبلیغیوں، یہ تمہارا امام ہے جس کا نام ہے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، بانی دارالعلوم دیوبند، اپنی کتاب تحذیر الناس میں حضور کے خاتم زمانی ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب تم ان کو بتاؤ گے کل کہ بمبئی سے مولانا آئے تھے، انہوں نے کتاب کھول کر بتائی، تو پہلے تو بولیں گے بھائی وہ مر گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارا کیا معاملہ ہے وہ دیکھو۔ تو کہنا بے وقوفوں، جب تک تم ان کی کتاب کو چوراہے پر رکھ کر جلا نہیں دو گے اور انہیں کافر نہیں سمجھو گے، اللہ کی قسم ہمارا تمہارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، سنیوں نے شیر پالا، بمبئی والا، سنیوں نے شیر پالا، کلیم حنفی بمبئی نعرہ والا۔ تکبیر۔ واہ 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 واہ۔ ہمارا تمہارا اتحاد، اس لیے کہ اتحاد ہمارا تمہارا معاملہ دنیا کی دولت کا یا کھیت میں پانی دینے کا یا پراپرٹی کا نہیں ہے، خدا کی قسم سرکار کی ذات کا معاملہ ہے۔ میں نے ایک دیہات وزٹ کیا، وہاں دیکھا ایک کھیت میں بھری دوپہر میں ایک نوجوان ہل چلا رہا ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کا بوڑھا باپ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہے، ایک شخص اچانک آ کر اس کے بوڑھے باپ کو ایک تماچا مارتا ہے، یہ نوجوان اپنا ہل چھوڑ کر اس تماچا مارنے والے کی درگت بناتا ہے، حالت خراب کرتا ہے۔ اس کو میں نے روک کر پوچھا، اے نوجوان، اس نے تو اس بوڑھے کو مارا، پھر تجھے کیا ہوا جو تو آپے سے باہر ہو گیا؟ وہ نوجوان کہتا مولانا یہ بوڑھا میرا باپ ہے۔ تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مارا تو تیرے باپ کو ہے، پھر تجھے غیرت کیوں آئی؟ وہ کہتا مولانا جب حملہ باپ پر ہو تو حملہ باپ پر نہیں، بیٹے کی غیرت پر، بیٹے کی جوانی پر، بیٹے کی تعلیم پر، بیٹے کی تربیت پر ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ کون سا بے غیرت بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کو سامنے مار کھاتا ہوا دیکھے؟ دنیا میں ایسا کوئی بے غیرت بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کروڑوں باپ اور کروڑوں مائیں میرے
آقا کے قدموں پہ قربان جن کے آخری نبی ہونے کا انکار مولوی قاسم نانوتوی نے کیا ہے۔ دیوبندیوں، تمہارا ہمارا اختلاف چلے پر، چھٹی پر، چلت پر، پیرت پر، حلقے پر، 6 بات 5 کام، تمہارے اجتماعات پر، تمہارے دروس پر، تمہارے فضول اعمال کے حلقے پر نہیں ہے۔ ہمارا تمہارا بنیادی اختلاف حضور کی ذات پر ہے۔ بے شک آئی سمجھ میں؟ یہ معمولی مسئلہ سمجھ کے اس کو ایسے ہی ہوا میں مت جانے دو، معمولی مسئلہ ہے۔ مولانا نے آ کے جذبات میں بیان دیا، کل قیامت میں اللہ کے حضور میں بھی رہوں گا، یہ دن تاریخ لکھ لی گئی ہے، تم بھی رہو گے۔ میں اللہ کے حضور کہوں گا، مولا میں نے بمبئی سے وہاں تک کا سفر کیا اور رات جاگ کر، پسینہ بہا کر، چلا چلا کر انہیں حق و باطل کا فرق سمجھایا تھا، اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانے تو پھر تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ خدا کی قسم آج عزم مصمم کر کے اٹھو، مرتے دم تک اللہ و رسول کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا، اس لیے کہ حضور کی سچی محبت ہی کامل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ 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 واہ، بہت بہت عمدہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ان کے جاہل جواب دیں گے۔ کل جب آپ پوچھو گے تحذیر الناس قاسم نانوتوی کی صفحہ 4 سے 5 تک، حضور کو خاتم رتبی مانا گیا، خاتم زمانی نہیں۔ اور اس سے بھی بھینکر بات، صفحہ نمبر 40 پر اسی کتاب میں کہ نیا نبی آ سکتا ہے، اللہ اکبر، نیا نبی آ سکتا ہے، صفحہ 40 پر۔ یہ کتاب ہاتھ میں نے پکڑا ہے، دیوبندیوں کے امام صاحب، اگر آپ کہیں چھپ چھپا کر سن رہے ہو تو آ جاؤ دیکھ لو۔ اگر یہ عبارت غلط نکل گئی، کلش کے چوراہے پہ مجھے زندہ لٹکا دینا۔ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، تم قیامت آ سکتی ہے، وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب تم اپنے اکابرین کے کفر کا بوجھ اٹھاؤ۔ سنیوں سے کہیں گے چھوڑو یار، وہ لکھے وہ لکھ کر مرے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، آج ہمیں کیا کرنا ہے وہ دیکھو۔ اس طرح بہلائیں گے پھسلائیں گے تو آپ صاف کہنا کہ جس جماعت سے آپ کا کنیکشن ہے اس کے اکابرین کا اسلام سے تعلق کٹا ہوا ہے، اس لیے مجھے آپ سے رابطہ نہیں رکھنا۔ اب دوسرا ان کا مولانا کہے گا کہ بھائی بات یہ ہے، آپ کو مولانا نے دھوکہ دیا، وہ تو حضور کی شان بیان کرتے ہوئے سمجھا رہے تھے، اور اس بات پر جو حرم کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، مولانا احمد رضا نے ہمارے اکابرین کی عبارتوں کو بدلا ہے، عربی ٹرانسلیٹ کرتے وقت انہوں نے عبارتوں کو بدلا ہے۔ ہمارے اکابرین کی عبارتوں کا مطلب وہ نہیں ہے، تو آپ ان سے کہنا کہ مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت نے جب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے حرم کے علماء کے سامنے رکھا تو آپ کہتے ہو ٹرانسلیشن کے اندر انہوں نے گڑبڑی کی، تو ٹھیک ہے، یہاں تو عرب والا معاملہ نہیں ہے، کلیم حنفی بھی اردو بولنے والا، آپ بھی اردو بولنے والے، یہ کتاب بھی اردو میں ہے، اور 4 دن میں کرناٹک میں ہوں، اگر آج نہیں آ سکے تو کل میری تقریر داونگیرے میں ہے، پرسوں شموگا میں ہے، اس کے بعد شرال کوپے میں ہے۔ جتنے کرناٹک کے اندر دیوبندی تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے دگج لوگ ہیں، ٹائم نکال کے 19 تاریخ تک میں کرناٹک میں ہوں، کب آ رہے ہو مناظرے کے لیے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور میں 5 گھنٹے بھی نہیں لگاتا مناظرے میں، ہاں ادھر بہت جلدی رزلٹ نکل جاتا ہے۔ عصائے کلیم اجدہائے غضب ہے، کوئی پرتبے صدیق ہوتا ہے، کوئی پرتبے عمر ہوتا ہے، کوئی پرتبے نوح ہوتا ہے، کوئی پرتبے موسیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے باغ میں سبھی طرح کے پھول آپ کو مل جائیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔
اب مجھے بتاؤ کہ اس دیوبندی عالم نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا. نیا نبی آ سکتا ہے کیونکہ حضور جو آخری ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اتنی دیر میں بھی آپ نہیں سمجھے تو مناظر کیسے بنو گے؟ ڈیبیٹ کیسے کرو گے؟ جب دیوبندی آپ کو سوال پوچھیں گا تو اس کو لاجواب کیسے کرو گے؟ ہمارے لوگوں کا یہیں آ کے تو دماغ نہیں چلتا ہے. خالی بریانی کھانے دو، عرس منانے دو، دھنگانا ڈالنے دو، دھمال ڈالنے دو، قوالی شریف کی محفل ہو وہاں بڑا دماغ چلتا ہے. تقریر میں جو بات میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی. دیوبندی عالم نے حضور کو صرف مرتبے کے حساب سے خاتم مانا ہے، آخری. زمانے کے حساب سے آخری نہیں مانا، جبکہ میرے آقا خاتم رتبی بھی ہے، خاتم زمانی بھی ہے، خاتم مکانی بھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے آمنہ کے لال کے بعد، عبداللہ کے در یتیم کے بعد تخت نبوت پہ کوئی کسی معنی کے لحاظ سے نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ ایک پہلو سے نبی، نہ ایک پہلو سے امتی. کسی معنی مفہوم کے لحاظ سے نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین میں اللہ نے حضور کو آخر الانبیاء بنا کر بھیجا ہے. اب مہر نبوت کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جب اس نے کہا نبی آ سکتا ہے تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے ختم نبوت کی حقیقت، اور اس کتاب کا مصنف ہے مرزا بشیر ایم اے. یہ بیٹا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا. جو لوگ تبلیغی جماعت میں جا کر ان کے نماز روزے کو دیکھ کر اچھا سمجھتے ہیں، ذرا غور کریں. ان کے مولانا نے کہا نبی آ سکتا ہے تو پنجاب میں نبی آ گیا. اللہ اکبر. یہ کتاب میرے پاس قادیانی جماعت کی ہے اور یہ ایزی نہیں ملتی ہے، اب تو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. میں نے اسے پراپر قادیان سے پرچیز کیا ہے. اس کتاب میں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ابا کو جو نبی مانتے ہیں وہ دیوبندی جماعت کے عالم مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت کو دلیل بنا کر مانتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا اور مرزا اندر داخل ہو گیا. تو دیوبندی صرف ایک فتنہ نہیں ہے، فتنوں کی ماں ہے. اس کے پیٹ سے کئی فتنوں نے جنم لیا. اچھے سے سمجھو اس فتنے کو کہ مرزا غلام قادیانی جو پنجاب کا رہنے والا ہے، آج کل اس کے بھی فالوورز پوری دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں. ہندوستان میں بھی بہت ایکٹیو ہیں یہ لوگ. برما وغیرہ افریقہ امریکہ میں بھی بڑی تیزی سے پھیل رہے. اور آج کل سوشل میڈیا پر گمراہیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. سنی نوجوانوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں یہ جو موبائل ہے اسے آپ دنیاوی کام کے لیے رکھیں، دین سیکھنے کے لیے نہ رکھیں. علماء کے وجود کو اللہ کی رحمت سمجھیں، علماء سے رابطہ کر کے دین سیکھیں. اگر انٹرنیٹ پہ دین سیکھنا ہے تو جس چینل کو، جس آئی ڈی کو سنی عالم چلاتا ہو اسی سے کنیکٹ ہو کر دین سیکھیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے پلے اسٹور میں قادیانیوں کا ترجمہ کیا ہوا قرآن ہے. آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کس کا ہے کس کا نہیں. پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بار بار چیخنا چلانا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم اچھی طرح سے سمجھ جاؤ انٹرنیٹ سے دین سیکھنا خطرے سے خالی نہیں. لوگ کہتے مولانا ہمیں فرق نہیں پڑتا. طارق ذلیل کا بیان، جوکر نائک کا بیان، مرزا انجینئر کا بیان، ہم نے سننے والوں کو دیکھا، سنتے سنتے دماغ ڈائیورٹ ہو گیا. کچھ بات اچھی لگی، پھر اچھے کے اندر جو باطل بات تھی اس میں فرق نہیں کر پائے، اس کو بھی قبول کر لیا اور اچھی خاصی تعداد گمراہ ہو گئی. اللہ اکبر. اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابعی ہیں کہ 500 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. سبحان اللہ. ان کے پاس ایک بد مذہب آیا، حضور قرآن سن لیجئے. آپ نے منہ پھیرا،
ایک بد مذہب آیا, حضور حدیث سنیے, آپ نے منہ پھیرا تو لوگوں نے کہا وہ لوگ حدیث قرآن سنا رہے ہیں, آپ منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ امام ابن سیرین کہہ رہے ہیں بے شک یہ حدیث قرآن سنا رہے ہیں, لیکن بعد میں یہ کوئی بات اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے اور میں سمجھ نہیں پاتا یہ اللہ رسول کی بات ہے یا نہیں, اور میرا دل اسے قبول کر لیتا, پھر دھیرے دھیرے میں گمراہیت کے راستے پہ چلا جاتا. آپ فرماتے ہیں بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا, آپ کو دین سیکھنا ہے سنی علماء سے سیکھو. آج کے بعد بد مذہب اسکالرز کو, بد مذہب مقررین کو یوٹیوب پہ سن کر ان کے ویوز مت بڑھاؤ, انہیں سبسکرائب مت کرو, انہیں فالو مت کرو, انہیں لائک مت کرو. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. لوگ پتہ نہیں کون سا ایسا ان کا واٹر پروف ایمان ہے کہ اس پہ فرق ہی نہیں پڑتا. مولانا ہمیں فرق نہیں پڑتا. ابے اچھے اچھے گمراہ ہو گئے, بڑے بڑی خانقاہوں کے پیر رافضیت کی بولی بول رہے ہیں. ایران کے ریال کی چمک اور سعودی ریال کی دمک نے اچھے اچھوں کو بکاؤ کر دیا. اس بھرم میں مت رہنا کہ ہمیں فرق نہیں پڑے گا. میں نے بارہا بتایا گھوڑے کی آنکھ پر 2 پٹی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بتکے نہیں, منزل پہ نگاہ رکھے. مسلک اعلیٰ حضرت کی پٹی ڈال دو, یک در گیر محکم گیر, ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. بے شک بے شک, واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت عمدہ بہت عمدہ. اور جو لوگ کسی کو برا نہیں کہتے, سب کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں, سلح کلی مزاج والے بی پی ایل بن پیندے کے لوٹے, وہ بھی دیکھ لیں کہ تبلیغی جماعت کے ابا مولوی قاسم نانوتوی نے میرے آقا علیہ السلام کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کیا ہے. اتنا ہی نہیں, تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا نام دیوبندی جماعت کے لنکا کے سب سے بڑے راون مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں سرکار کے علم کو بچوں, پاگلوں, جانوروں سے تشبیہ دیا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ گوگل میں جا کر حفظ الایمان ڈاؤن لوڈ کر لو. حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 8 پر یہ عبارت موجود ہے. علماء سے پوچھئے ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ, جس جماعت کے عالم نے سرکار کے علوم شریفہ کو بچوں, پاگلوں, جانوروں کی طرح کہا ہو, اس جماعت میں تم جا رہے ہو, بیٹی دے رہے ہو, بیٹی لے رہے ہو. اگر امام حق بات کرے تو مولانا کو فارغ کر دیتے ہو. رشتہ داری تو کر رہا ہے, کھا تو رہا ہے, کھا پی کر شرمندہ تو ہے, امام کو حق بولنے سے مت روک. اور اے علماء کی جماعت, یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں فتنوں کو دیکھ کر خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. محراب و منبر سے حق بولیے, باطل فرقوں کو چیر پھاڑ کر رکھیے تاکہ بد مذہبیت ہمارے علاقے میں گھس نہ سکے. بے شک بے شک, سبحان اللہ, بے شک. اور خود بھی وہابیوں کا کھانے سے, پینے سے, جنازہ پڑھنے سے, ان کی محفلوں میں جانے سے پرہیز کیجئے. اگر کوئی عالم اس دوگلی پالیسی پر عمل کرتا ہے تو اسے فارغ کر دو, اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. بے شک بے شک. جب قوم کا رہبر خود پابندی نہیں کرے گا تو قوم کیا پابندی کرے گی؟ جو دوگلے مولوی ہیں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں تم جاتے ہو, ان کی مسجدوں میں جاتے ہو, ان کے بیانات سنتے ہو, اس جماعت کے سب سے بڑے عالم نے میرے آقا کے علم غیب کو بچوں, پاگلوں, جانوروں کی طرح کہا ہے. کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے. آؤ ذرا دور نبوت کو دیکھو, عہد نبوت کو دیکھو, مدینے کے امن ماحول کو دیکھو. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ حضور کے رخ والضحا سے نور کی بھیک لے رہے ہیں. اسی بیچ میں ایک بدو آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میرا اونٹ کہاں ہے؟ واہ. اس عربی نے کیا پوچھا, اس بدو نے کیا پوچھا, اے اللہ کے نبی میرا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ کہاں ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اونٹ گم ہو گیا تو اونٹ کو کہاں تلاشنا چاہیے؟ جنگل میں, کھیت میں, کھلیان میں, پہاڑی میں,
لیکن وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا. یہ صحابہ ہیں کہ جو دین و دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ کے نبی کی بارگاہ سے طلب کیا کرتے تھے. آپ کی ظاہری حیات میں بھی, آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صحابی حضور سے پوچھ رہے ہیں. اس دور میں بھی ایسے ڈبل ڈھولکی تھے جن کے منہ میں کلمہ تھا اور دل میں کفر تھا. دو لوگ اٹھ کر نکلے اور کہا کیسا پگلا ہے, اگر اونٹ گم ہو گیا ہے تو جنگل میں تلاشنا چاہیے, نبی کو کیا معلوم. جب یہ لوگ آئے تو قرآن کی آیت اتری, سورہ توبہ کی آیت ہے, قرآن اٹھا کر دیکھو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جب آپ ان سے پوچھو کہ میرے علم غیب پر کیا ڈسکس کر رہے تھے تو یہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. راستہ کٹنے کے لیے آپ فرمائیے قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. کیا اللہ, اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ ہنستے ہو؟ لا تعتذروا, بہانے نہ کرو. قد کفرتم, تم کافر ہو چکے ہو. بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا حضور کے دور کا مسلمان, سرکار کے چہرے انور کو دیکھنے والا, حضور کی اقتداء میں 5 وقتہ نماز پڑھنے والا, صرف اتنا کہتا ہے اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم. قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا, بہانے نہ کرو. قد کفرتم, تم کافر ہو چکے ہو. 14ویں صدی میں حکیم الامت کہلانے والے شخص نے جب سرکار کے علم کو بچوں, پاگلوں, جانوروں, چرندوں, درندوں, گزندوں, جمی حیوانات و بہائم کی طرح لکھا تو کیا یہ شخص مسلمان ہے؟ نہیں بالکل. اب جب یہ مسلمان نہیں رہا تو اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والی جماعت کے لوگ, ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ بھولے نہ بنو, ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. جہالت یہ کوئی عذر نہیں ہے, علم سیکھو. کل یہ بول کر آپ نہیں چھوٹ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا, تو آپ کو 2 گناہ ملے گا. ایک تو اس غلط کام کرنے کا, دوسرا نہ سیکھنے کا. سیکھا کیوں نہیں؟ آج بھی سمجھ جاؤ اچھے سے کہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت یہی مسلک حق ہے. اور اس کے مقابلے میں جتنے مسالک اور مذاہب اور جماعتیں پیدا ہو رہی ہے یہ سب باطل ہے. مبارکباد ہے کلس کے مسلمان جنہوں نے یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس فقیر کا انتخاب کیا. آج کے اس جلسہ پاک میں میں نے دیوبندیوں کی عبارتیں کھول کھول کر بتا دی کہ اکابر دیوبند حضور کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں. اللہ. اور یہ تقریر کی حد تک ہی چیلنج نہیں ہے. میں نے آپ کو 19 تاریخ تک کا بتا دیا میں کہاں کہاں ہوں. اگر میرے جانے کے بعد دیوبندیوں میں ہلچل ہو, پہلے تو آپ ان کو پوچھنا تمہارے مولوی نے ایسا لکھا کہ نہیں لکھا. ٹیٹوا دبا کر پکڑ کے لے آنا, کل شاہنور میں تقریر ہے میری. سبحان اللہ. اور کل غیر مقلدوں کی خاطرداری ہوگی انشاءاللہ, ماڈرن لوگوں کی, چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جلسہ ہے. یہ بھی دین میں بڑی گند پھیلا رہے ہیں, تو کل ان کی وہاں ٹھکائی ہوگی, کہیں رافضیوں کی ٹھکائی ہوگی. مطلب جتنے دن دورہ ہے ٹھکائی ہوگی. سبحان اللہ. ابو حنیفہ اور رضا, ابو حنیفہ اور رضا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, جیسے ڈاکٹری فیلڈ کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں, ایک فزیشین ہوتا ہے, ایک سرجن ہوتا ہے. ایک خالی ایسا لگا کے تپاستا اور بتاتا جا دوا لے لے, اور ایک چیرتا ہے, پھاڑتا ہے, سرجری کرتا ہے, زخم صاف کرتا ہے, آپ کو ہمیشہ کے لیے سوستھ بناتا ہے. مولویوں میں بھی اسی طرح 2 ہے, فزیشین ہے, سرجن ہے. میں سرجن مولوی. جیسے انجینئرنگ کے اندر 2 ہے, سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر. میں ہارڈ ویئر والا انجینئر ہوں. باتیں کڑوی ہے, بری ہے, سخت ہے, لیکن حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. حق ہے, حق ہے. اب ایسا ضروری تھوڑی کہ سب کو اچھا لگے. کوئی بہت منہ بنا لے گا, ایسا نہیں بولنا تھا, اتنا نہیں بولنا تھا, تھوڑا کم بولنا تھا, تھوڑا نماز پہ بھی بولنا تھا. جلسے کا جو عنوان ہے اسی پر میں بات کروں گا نا. بے شک. اور ایسا تھوڑی ہے کہ اگر میں نے نماز پر تقریر نہیں کی تو کوئی سنی عالم نماز پہ تقریر ہی نہیں کرتا.
یہ چوچلے باتیں مت کیا کرو لوگوں کو بہکانے پھسلانے کے لیے. میرا جو عنوان تھا اس پر میں نے تقریر کی اور تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت جو بہت بھولی، بہت نیک، بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں، کب سمجھو گے آپ ان بھگت بگلوں کو؟ ایک بگلا تھا، تالاب کے قریب رہتا تھا، تالاب میں پانی سوکھنے لگا، تو جب پانی سوکھنے لگا تو قریب آیا، ایک مچھلی سے کہتا ہے کہ بغل کے گاؤں میں بہت بڑا تالاب بن رہا، اگر آپ کہو تو ایک نہ ایک دن یہاں کا پانی سوکھ جائے گا، آپ لوگ تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گے، تو میں آپ لوگوں کو وہاں پہنچاؤں؟ تو مچھلیوں نے کہا تمہارے اوپر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے، تم تو ماساہاری آدمی ہو، شاکاہاری تو ہو نہیں. نہیں بولے میں نے بہت دن ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے لیے نان ویج صحیح نہیں ہے، تو میں نے بالکل پیور ویج کھانا شروع کیا ہے. اب مچھلیوں نے اس پر اعتماد کرنا شروع کیا، بھائی ٹھیک ہے ہم کو فلاں گاؤں میں پہنچا دے. اب یہ بیچارہ روزانہ ایک ہی کو لے کے جاتا، دو کو نہیں لے جاتا، زیادہ بڑا پیٹ نہیں ہے نا، تو روزانہ ایک کو اٹھا کر چٹ کر جاتا. اب یہ جب پوچھتی کہ ہماری بہنیں ارے بہت خوشحال ہے، ہیپی ہے، ان کا تو خاندان قبیلہ بہت آگے بڑھ گیا، معاملہ بہت دور تک پہنچا، رشتہ داری بہت دور دور تک پہنچ گئی ہے، اور پورا تالاب صاف کرنے کے بعد بھی کیا رہا یہ بھگت بگلا، پکا شاکاہاری رہ گیا. تو یہ جتنے بھگت بگلے ہیں صرف دکھنے میں اچھے ہیں، نمازی، پرہیزگار، متقی، خدا کی قسم جس کی دم اٹھاؤ وہ مادہ نکلے گا. ہمیں ان کو نہیں دیکھنا ہے، جس جماعت سے یہ جڑے ہیں ان کے اکابرین کے کیا عقیدے ہیں، کیا نظریات ہیں، میں نے کھول کھول کر بتایا، سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اور اچھے سے سمجھنا ہے تو ہمارے چینل سے جڑ جائیے اور آگے جو تقریریں میری ہے اس کو کنٹینیو کیجئے. صرف ایسا نہیں ہے تبلیغیوں کو ڈوز ملا ہے، کرناٹک میں سب کو بھرپور خوراک ملے گی انشاءاللہ. ایسا نہیں بولنا ہمارا تو بولے ہی نہیں، سب کو انشاءاللہ. بہت آسان صورت یہ ہے، آپ میرے چینل سے جڑ جائیے، واٹس ایپ چینل سے، جہاں میں ہر باطل فرقے کی علمی ٹھکائی دلائل کے ساتھ کرتا ہوں. علماء بھی جڑے، عوام بھی جڑے، خواتین بھی جڑے، بچے بھی جڑے. اس میں آپ کو مسئلے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، میرے بیانات کہاں ہیں اس کی اطلاع بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ خاص طور سے ہر باطل فرقے کے اعتراض کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیا جاتا ہے. واٹس ایپ آن کریں، واٹس ایپ آن کرنے کے بعد آپ اپڈیٹس میں جائیں. اپڈیٹس میں اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، اوپر لکھیے SUNNI سنی، تو نیچے آ جائے گا سنی جمعیت الاحناف، اس پہ کلک کیجئے، فالو کو دبائیے، بیل آئیکن کو دبائیے اور اس کی لنک کو پورے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے اور ہر سنی کو اس گروپ سے جوڑیے. ابھی اس میں گوگل کے مقلدوں کا رد چل رہا ہے 8 رکعت تراویح پر. رمضان قریب ہے نا، رمضان میں ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو آپ کو حدیث دکھائیں گے، دیکھو 8 رکعت تراویح. اور لوگ بھی کتنے بھولے ہیں یار، بولتے وہ بھی تو حدیث دکھا رہا ہے، وہ تم کو کہاں لے جا کر پھنسا رہا ہے تمہاری سمجھ میں کب آئے گا. حدیث کے نام پر آپ کے ساتھ دھاندلی کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے. ہر حدیث قرآن بتانے والے کے پیچھے مت بھاگا کرو. وہ 8 رکعت تراویح جو یہ دکھاتے ہیں نا اماں عائشہ کی، اصل میں وہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے. کہے تہجد. ہاں اماں ہمارے سامنے تو آج تک غیر مقلد آ کر تراویح کو 8 ثابت ہی نہیں کر سکا. ایک چھوٹی سی بات بتا کر بیان ختم کر دیتا ہوں. جتنے غیر مقلدین آن لائن سن رہے ہیں، آن لائن بھی بیان چل رہا ہے اور میرے بیانات کو بڑی دلچسپی کے ساتھ گوگل کے مقلد بھی سنتے ہیں. آج ہمارے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ یہ جتنے 8 رکعت تراویح والے ہیں، پہلے تو ان سے کہنا کہ تراویح کی تعریف کیا ہے. عربی میں تراویح بنا ہے ترویحہ سے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو. تو عربی میں کبھی بھی جمع جو ہے نا وہ 2 پر نہیں آتی، 3 پر آتی، 3 سے اوپر آتی. جیسے مثال کے طور پر 1 ہے تو مرید، 2 ہیں تو مریدین، 2 ہیں تو، اور 3 سے زیادہ ہے تو مریدین. ایک پاجامہ پیر میرے گھر پہ مناظرہ کرنے آیا، بولتا میرے بہت سارے مریدین ہیں. بتاؤ، بولنے کی تمیز نہیں، گدھے کو یہ نہیں معلوم مریدین 2 مرید کو کہتے، اور کہتا میرے بہت سارے مریدین ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کروں. ماشاءاللہ. تو بہرحال تراویح عربی میں بنا ہے ترویحہ سے. ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو.
اب غیر مقلد کتنی پڑھتے؟ 8. 4 کے بعد ایک بار بیٹھے اور 4 ہونے کے بعد بھاگ گئے تو وہ تراویح ہوئی کہ ترویحہ ہوا؟ ارے بھائی ترویحہ ہوا، تراویح نہیں ہوئی. اس کے لیے کم سے کم 3 بار بیٹھنا پڑے گا. ہم لوگ 20 رکعت پڑھاؤ، سنیت سکھاؤ، مسلک اعلی حضرت سکھاؤ، تاکہ قبر میں تمہاری ہڈیاں ٹھنڈی رہے. بے شک. اور یہاں وہاں بہک کر اپنا دین برباد نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس جلسہ پاک میں جو پیغام حق قوم تک پہنچایا گیا ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کلس کے سنی مسلمانوں نے، نوجوانوں نے، علماء نے، اماموں نے، شعراء نے، بزرگوں نے محنت کر کے یہ عظیم الشان جلسہ سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کو کامیاب فرمائے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب من کل ذنب واذنبت الیہ. لا الہ الا، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ.